لیکن تقدیر پہ صبر کرنا سیکھو. میں نے اللہ کو خوش کرنا اپنا ہدف بنانا ہے, اور پھر جو میرے ساتھ ہوگا میں اس پہ راضی ہوں. اللہ مجھے صحت دینا چاہے صحت قبول, بیمار کرنا چاہے مجھے بیماری میں کوئی ناجائز کام کی طرف نہیں میں جاؤں گا. اور دل لگانا چھوڑ دو دنیا سے. سمجھتے ہو مسافر خانہ مسافر خانہ, اتنا سوچا کرو نا کہ جب بھی کوئی آپ سے بات کرے نا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لے لو, آپ لو ضرور, لیکن ایک دفعہ یہ جملہ منہ سے ضرور بول دیا کرو, یار کیا 8-10 سال 15-20 سال شاید زندگی کے رہ گئے ہیں, جانا کہاں ہے, قبر میں جانا ہے. تو وہاں کے پلاٹ دیکھ لے کوئی قبرستان قریب میں ہے کہ نہیں ہے وہاں پہ. وہ تو دماغ میں لاتے ہی نہیں ہے یار. میں بستر پہ سوتا ہوں, مجھے گدے پہ سونے کی عادت نہیں ہے, میں پھٹے پہ سوتا ہوں. جب بھی پھٹے پہ لیٹتا ہوں نا, میں میرے بستر آپ اگر دیکھو گے نا گھر میں نے پھٹا بنوایا ہوا ہے. مجھے گدوں پہ نیند ہی نہیں آتی, نہیں دورے ہوتے ہیں, آڑا ترچھا ہو رہا ہوتا ہے آدمی اس میں, سخت بستر, اس پہ ایک روئی کا ہلکا سا گدا ڈالتا ہوں. تو جب میں اس پہ لیٹتا ہوں تو فوراً سوچتا ہوں بیٹا آج لیٹ رہا ہے نا, بہت جلد پھٹے پہ تو لیٹنے والا ہے. بحریہ ٹاؤن سے پہلے یہ تھوڑا سا پھٹے کا استحضار بولو کر لیا. اپنے باپ کو ہم نے پھٹے پہ لٹایا, اپنی ماں کو ہم نے پھٹے پہ لٹایا. اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہماری زندگی سے کبھی نکلیں گے, جن کا ہماری زندگی میں انوالومنٹ بہت زیادہ تھی, یار جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پھٹے پہ لٹا دیا تو بھائی صاحب آپ بھی تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو. اور پھٹا پھر بھی غنیمت ہے جو گڑا کھود کے اندر گھساتے ہیں نا اور موٹی موٹی سلے رکھتے ہیں, اس کے بعد بحریہ ٹاؤن کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہتی. یہ گورا نہیں بتائے گا, یہ کون بتائے گا بھائی؟ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ کہتا ہے موت دے دے کے یحیی و یمیت. جہاں قرآن زندگی کا ذکر کرتا ہے وہی موت کا ذکر کرتا ہے. زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے, زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. مارنے کے لیے تو پیدا کیا ہے, تو کیوں فنڈر گیری بھائی, کیوں دنیا کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے یار؟ ایک کو الہ بناؤ جسے کیا کہا جاتا ہے اللہ. وہ جو کہہ رہے کرتے چلے جاؤ, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس نے کہا نماز پڑھو. کتنے لوگ ایکچولی ہماری ترتیب بنے گی ایکچولی یوں کر کے, بھائی تو اس نے بول دیا پڑھو تو پڑھو بس. رمضان کے روزے رکھنے ہیں, اب جن کے پاس آپشنل سمجھا ہوا ہے نا وہ ہر روزے میں سوچتے ہیں کہ آج رکھوں کہ نہیں رکھوں. ہم نے چونکہ سوچا ہوا نہیں ہے بھائی رمضان ہے تو ہم رکھتے چلے جا رہے ہیں. آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابے بھائی یہ تو سوچ رہے ہیں رمضان کا مطلب روزہ ہی ہے نا, رکھو چاہے جہاں مرضی ہو, رکھنا پڑے گا. زنا سے بچنا ہے تو بچنا پڑے گا, نظر کی حفاظت کرنی ہے تو کرنی پڑے گی, ماں باپ کی اطاعت ہی کرنی ہے. ماں باپ کی خدمت آپشنل نہیں ہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا کہ کر لو گے تو 50 نمبر, نہیں کرو گے تو 10 نمبر کاٹ لوں گا. نا 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 نا, انگریز نہیں مانتا ماں باپ کو. دنیا نے ماں باپ مدر ڈے فادر ڈے ایک دن رکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ یہ انسان جو شہوت پرست ہے نا, اس کی ڈکشنری سے اس کی ماں اور باپ نکلیں گے جب یہ جوان ہوگا. اللہ کو پتا تھا گورے کا بھی. رائٹس کی بات ہوگی, ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی, اماں اور ابا کے حقوق کی بات ہی نہیں کوئی کرے گا. اس لیے خدا کی قسم قرآن کو دیکھو یار, جہاں اللہ کے حقوق فوراً اللہ ماں باپ کے حقوق ڈال دیتا ہے بیچ میں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ کہتے ہیں آرڈر نہیں دے رہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, وصیت کر رہا ہوں وصیت. سب سے زیادہ تمہاری زندگی میں جن کی امپورٹنس ہے وہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ اور اللہ نے بتا دیا بازو کو جھکا کے رکھنا ہے ان کے سامنے. یہ بدماشی کسی اور باس کے سامنے کر لینا, باپ کے سامنے بولو نہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی بات نہیں ہے باپ کے سامنے. یہ باس کے سامنے جا کے لڑو, اپنے آفیسر سے جا کے لڑو. نظر نیچے, یہ ماں ہے, نظر کیا کرنی ہے نیچے. پھڈے بازی نہیں چلے گی. ابا نے 2-4 چپیڑ لگا دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ دیکھو یار FIR کٹ رہی ہیں باپوں کے خلاف. ابا نے تھپڑ مارا, FIR, رائٹس. تو کیا, تیری اوقات کیا ہے؟ اگر خدا کو ماننا ہے تو عقلی دلائل ایک طرف رکھ دو. عقل سے ڈیبیٹ کرو گے نا تو یہ ہوگا کہ یار باپ کیا اولاد نہیں ہے کیا, باپ ہی ہے سب کچھ ہے, وہ تھپڑ کیوں مارا اس نے. عقل سے تو آپ فیصلہ کرتے رہو. مجھے یاد ہے, اللہ میرے والد کی مغفرت فرمائے, ایک دفعہ ہمارے ابا نے ہمیں طبیعت سے چپیڑ لگا دی ہے اور ہم مولانا بن چکے تھے, تقریباً مولانا بن چکے تھے, اور غلطی میری نہیں تھی, کسی نے غلط شکایت لگائی تھی. ابا نے لگائے طبیعت سے چپیڑے تو رکھ کے نا سب کے سامنے. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے بڑا غصہ سا آیا, تھوڑی سی میری آواز اونچی ہو گئی ابا کے سامنے.
تو مجھے بعد میں خیال ہوا اگر میں سیکولر ہوتا تو میں سوچتا کہ میں یہ تانے بانے ملاتا عقل کے. ابا نے ایکچولی تھپڑ غلط مارے, پہلی بات, کسی کی شکایت پہ مجھے مارے تھپڑ. نمبر 2, سب کے سامنے مارے. تو یہ ابا ٹھیک فوراً FIR بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بولو نا. یورپ امریکہ میں تو بنتی ہے, یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے کہ آپ ایسے موقع پہ ابا کو جیل بھجوا دیں. لیکن ہم چونکہ بھائی اللہ کو مانتے ہیں, ہمارے ذہن میں آیا بھائی غلطی ابا کی ہو یا ہماری ہو, ابا سو رہے ہیں, یہ ناراضی میں سو رہے ہیں, اگر اس رات ابا کا انتقال ہو گیا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ صحیح ناراض ہوئے تھے یا غلط ناراض, زندگی بھر میرے ذہن پہ ایک بوجھ رہے گا. حالانکہ انتقال کا کوئی چانس نہیں تھا, ابا تو ایسے ماشاءاللہ ہاتھ بھی ان کا ویسے ایسی چوڑی کلائیاں تھیں اور ایسا چوڑا سینہ تھا ہمارے ابا کا, میری طرح باریک نہیں تھے. آواز بھی ایسی جاندار تھی نا, کیا خاندانی آواز رکھی ہوئی تھی ابا نے ہمارے, وہ ڈانٹ سے ہی بندہ کانپنے لگتا تھا. تو چماٹ سے کیا حال ہوا ہوگا. لیکن چونکہ مفتی رشید احمد صاحب سے ہم بیعت ہو چکے تھے, بزرگوں کی تھوڑی بہت صحبت اٹھائی ہوئی تھی, ہمیں پتہ تھا بھائی باپ کے احسانات اس کی مار سے کروڑہ گنا بولو زیادہ ہے. اس کو ویسے ہی جائز ہے کہ سال میں ایک آدھ دفعہ بلا وجہ بھی کوٹ دیا کرے, باپ ہے نا بھائی. دوست پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. باپ کو یہ رائٹ دو کہ ہر مہینے ایک دفعہ بلا وجہ تھپڑ تمہیں مار سکے, زیادہ نہیں کرے. یہ نہیں کہ ابا جا کے کوٹتے ہی رہے اپنے بچوں کو. میں باپوں کو نہیں یہ ترغیب دے رہا کہ بچوں کو مارا کریں, میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں. باپوں کے لیے ہمارے بیان الگ ہیں. مسئلہ یہ کہ جو ابا کے لیے ہوتا ہے وہ بیٹا سن رہا ہوتا ہے, جو بیٹے کے لیے ہوتا ہے وہ کون سن رہا ہوتا ہے؟ ابا. تو ابا کے لیے جائز نہیں ہے کہ اولاد کو بلا وجہ مارے, لیکن کسی نے کنفیوژن پیدا کر دی تھی, اس میں میری غلطی نہیں تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ہم پگڑی پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, ابا نے پیل دیا میں تباہ سب کے سامنے. تھوڑی سی میری آواز اونچی ہوئی ہے, ہلکی سی, مجھے اتنی ندامت ہوئی ہے. میں نے رات کو اپنے والد کو سوتے ہوئے میں اٹھایا ہے. میں نے کہا صبح تک انتظار نہیں کروں گا, سوتے ہوئے میں اٹھایا ہے. اور سوتے ہوئے میں اٹھا کے ان سے معافی مانگی ہے کہ دل صاف ہو جائے. غلطی نہیں تھی, اپنے اوپر ڈال دی, میری غلطی ہے, آئندہ نہیں, آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. میرے والد اتنا خوش ہوئے, اتنی دعائیں دی ہیں. اللہ نے والدین کا دل اولاد سے کروڑہ گنا زیادہ بڑا رکھا ہے. یہ رشتہ ایسا بنایا اللہ نے, اور آج ہمارے میڈیا نے اس رشتے کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی. اسکولوں میں بچوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے. تمہارا باپ پانی مانگے خود اس کو بولو خود پیو, یہ اسکولوں میں سکھایا جا رہا ہے آپ کے. اگر میں سیکولر ہوتا میرے بھائی, میں یہ حرکت بولو نہ کرتا. میں سوچتا رہتا, میرے پاس اللہ نے سوچنے کا آپشن ختم کر دیا. اللہ نے کہا یہ تمہارے سوچنے کی چیز ہی نہیں ہے کہ ابا نے صحیح مارا غلط مارا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, اللہ کہہ رہے ہیں میں آرڈر نہیں دے رہا, وصیت کر رہا ہوں. وصیت اسے کہتے ہیں جو مرتے ہوئے کر کے جاتا ہے انسان. یہ آرڈر اتنا سخت ہے گویا کوئی دنیا سے جاتے ہوئے حکم دے. اللہ تو دنیا سے نہیں جاتا, حکم کی تاکید مقصد ہے. میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے, نہ. احسان حقوق سے اوپر کی چیز ہے. احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی, کسی بھی چیز میں بہت ہی ایکسیلنسی کے ساتھ کسی کام کو کرنا, حقوق سے اوپر ادا کرنے, بہت اچھا حسن سلوک کرنا ہے. ہم نے نہیں کیا ہوگا اپنے ماں باپ کے, میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے. ظاہر ہے کون ماں باپ کا حق ادا کر سکتا ہے. میں صرف یہ واقعہ یہ بتانے کے لیے بیان کر رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ ایک طرف ہو جاؤ. اگر آپ اللہ کو اللہ مان لیتے ہو تو پھر ماں باپ کی خدمت آپشنل نہیں رہتی, اختیاری نہیں رہتی. آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے. ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں, بچہ ماں کی خدمت زیادہ کر رہا ہے تو ابا کو تکلیف ہو رہی ہے, باپ کی خدمت زیادہ کر رہا ہے تو اماں کو تکلیف ہو رہی ہے. کیسے نالائق میاں بیوی ہیں یار.
میرے پاس آتے ہیں, میں اپنی ماں بوڑھی ہو گئی, اس کی خدمت بہت کر رہا ہوں, تو ابا کہہ رہا ہے تو اسی کی خدمت میں لگا رہتا ہے. تو بیٹا کہہ رہا ہے ابا آپ بوڑھے ہو گئے نا, آپ کی بھی کروں گا ایسے. ابھی اماں بیچاری مجبور ہو گئی. یار تم انسان کے بچے ہو یار, تم اپنی اولاد کو خود باغی بنا رہے ہو. باپ کو تو چاہیے بچہ ماں کی خدمت کرے, باپ اس کو کیا کرے, اپریشیٹ کرے, زندہ باد, ویل ڈن. اور اگر باپ کی خدمت کر رہا ہے تو ماں کو چاہیے وہ اولاد کو کیا کرے, اپریشیٹ. مائیں آج کل اولاد کو باپ کا باغی بنا رہی ہے, اور باپ کس کا باغی بنا رہا ہے, ماں کا. ماں کسی کام سے بھیج دے, کیوں بھیجا تم نے, باپ بھیج دے تو ماں کو تکلیف. دونوں ہی یار فرعون بنے ہوئے ہیں. تو تم خود اپنی اولاد کو اپنے, جو بچہ باپ کے کہنے پر ماں کی خدمت نہیں کرتا نا, کل وہ باپ کو بھی ویلیو نہیں دے گا. اور جو ماں کے کہنے پر باپ کو سے عزت سے بات نہیں کر رہا, کل اس کی زندگی میں ماں کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. تو میرے بھائی, انگریز کی نظر میں باپ اور ماں کی کوئی ویلیو نہیں, آپشنل ہے. کچھ انگریز بہت اچھے ہوتے ہیں, اپنے ابا کے ساتھ اپنی اماں کے ساتھ فادر ڈے کے علاوہ بھی کبھی کبھار کوئی ڈے منا لیتے ہیں. ان کے ہاں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ مذہب کو مانتے ہو, اللہ رسول کو, تو اللہ کہتا ہے میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, ماں باپ کا. نہیں چھوڑوں گا, اگر ان کو ناراض کر کے آگے نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے, ایسی کی تیسی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سائنس 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 ہر وقت کر کے نا اپنے پاگل نہ بنو. ہر وقت ترقی 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 ترقی. اللہ پہلے, جانا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد باقی ساری چیزیں, انگریز نے ترقی کر لی ہے, باقی ساری چیزوں کو اپنی سوسائٹی سے اس نے نکال دیا. اور یہ جو میں نے انگریزوں کے 4 گھروں کے واقعات آپ کو سنائے ہیں نا, ایسے 4 نہیں ہیں, 4 کروڑ گھر ہوں گے ایسے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں فیملی میں پارکوں وارکوں میں آئے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا بیوی کے بچے ہیں, یہ والا کس کا ہے, دوسرا کس کا ہے, تیسرا کس کا ہے. وہ بھی چلو اب ان کا معاملہ ہے, ہم ان کو کیوں اس میں وہ کریں. تو آپ اگر مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالتے ہو تو آپ کا انجام یہی ہوگا. تو مذہب کو لے کر آؤ. کم از کم ماں باپ کے حقوق میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو دعاؤں کا آپشن تو کھلا ہوا ہے نا. ہم تو نہیں سمجھتے ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا, ہم تو بڑے نالائق اولادوں میں شمار ہوتا تھا ہمارا. لیکن یار ہاتھ اٹھا کے دعا کا آپشن تو اللہ نے رکھا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ ہم نے نہیں حق ادا کیا, یقیناً نہیں کیا, لیکن کم از کم اللہ نے دعاؤں کا آپشن بولو رکھا ہوا ہے. یہ کتنا بڑا اسلام کا ہم پر احسان ہے. گورے کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. گورا اپنے فادر کے لیے دعا نہیں کرتا, اپنی مدر کے لیے دعا نہیں کرتا. ہمارے پاس یہ بڑا آپشن ہے. تبھی جن لوگوں کے والدین ان سے ناراض دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کو ندامت ہو جاتی ہے, میں کہتا ہوں اللہ غفور الرحیم ہے, اس نے نا امیدی کا راستہ بند کر دیا. کوئی بات نہیں, آج والدین کے لیے صدقہ خیرات کرو, آج ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مانگو. یہ دعائیں والدین کو پہنچیں گی, میدان حشر میں اس کی تلافی ہو جائے گی. تو کتنا بڑا آپشن. تو میرے بھائی ایک طرف ہو جاؤ, اسلام کی طرف ہو جاؤ, یا اسلام کو پھر پورا چھوڑ دو. انگریز نے پورا چھوڑ دیا نا تو بہت سی ٹینشنوں سے نکل آیا, وہ ایک طرف ہو گیا. کچھ ٹینشنیں آ گئیں, کچھ نکل بھی گئی ہیں. ہم بیچ میں لٹکے ہوئے قوم ہیں, نہ ہم ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے. اور جو بیچ کے ہوتے ہیں بیچارے, ان کی زندگی ہمیشہ آزمائشوں میں گزرتی ہے, کیونکہ جو بیچ کے ہوتے ہیں بیچارے, وہ نہ وہ شوہر بن سکتے ہیں اور نہ وہ بیوی. تو وہ بیچارے جو ٹرانسجینڈر لوگ ہوتے ہیں, اکیلے ہی زندگی ہوتی ہے نا ان کی. تو جو ٹرانسجینڈر اس ٹائپ کا ہوگا نا, نہ ادھر نہ ادھر, تو اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی.